یہ ہم نے 384 نمبر روایت پڑھنا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، اللہ کے نبی مسواک کرتے، فیعطینی السواک لیغسلہ، تو پھر وہ مسواک مجھے دیتے تاکہ میں اس کو دھو دوں۔ فابدأ بہ، تو میں پہلے شروع کرتی، فاستاق، پہلے خود مسواک کرتی، ثم اغسلہ، پھر اس کو دھوتی، وادفعہ، اور آپ کو دے دیتی۔ تو اللہ کے نبی کا جو لعاب وہ مسواک پہ لگا ہوتا تھا تاکہ اس سے برکت حاصل کر لیں، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے خود یہ مسواک کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری چیز ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مسواک کا معمول تھا وہ بیان ہو رہا ہے کہ اکثر آپ جو ہے یوں مسواک کرتے، پھر دھوتے، پھر اس کو مسواک کرتے، تو دوبارہ دینے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ مکمل دوبارہ پھر جو ہے مسواک کر سکیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن فی المنام، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، اتسوق بسواک، کہ میں مسواک کر رہا ہوں، فجاءنی رجلانی، تو خواب میں ہی میرے پاس دو لوگ آئے، تو احدہما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو یہ دو لوگ مجھے خواب میں دکھے، فناولت السواک الاصغر منہما، اور میں نے جو ان سے چھوٹا تھا مسواک اسے دے دیا، فقیل علی، مجھے کہا گیا، کبر، بڑے کو دو، فدفعته الى الاکبر منہما، تو میں نے پھر جو ان میں سے بڑا تھا اسے دے دیا۔ تو ایک تو یہ مسواک کی دیکھیں اہمیت کہ اللہ کے نبی کو خواب میں باقاعدہ یہ دکھایا گیا، پھر اگر چیز دینا ہو تو کسے دینی ہے، دو لوگ ہیں تو پھر بڑے کا حق ہے۔ ہاں دوسری چیز ہے کہ دائیں جانب والے کا پہلا حق ہے، اگر وہ دائیں اور بائیں جانب ہے تو پھر دائیں جانب والے کو پہلے، اور اگر سامنے کھڑے ہیں تو پھر چونکہ یہ دائیں بائیں کی تو بات نہیں ہے، تو پھر وہ بڑے کا حق ہے، اس کو چیز دی جائے گی۔ حتیٰ کہ وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ غالباً دودھ آیا تھا پینے کے لیے، تو آپ کے جو دائیں جانب تھا وہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا، بائیں جانب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور بڑے صحابہ تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سمجھا نا کہ اللہ کے نبی تو بچے کو پہلے دیں گے کیونکہ دائیں جانب وہ ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کو دیں، تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ بھائی اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں پہلے ان کو دے دیتا ہوں، تو کہنے لگا جی اللہ کے نبی میں آپ کا جو بچہ ہوگا اس پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، مسئلہ دودھ پینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہوا ہے، مجھے یہ اعزاز ملے کہ جہاں آپ نے منہ لگا کے پیا ہے میں وہاں سے پیوں، تو میں اس پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، تو آپ نے پھر اسے دیا تھا، تو اس لیے اگر وہ دائیں اور بائیں ہیں تو دائیں والے کا حق ہے، سامنے ہیں تو پھر بڑے کا پہلا حق ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، ما جاءنی جبریل علیہ السلام قط، کبھی بھی جبریل امین نہیں آئے مگر مجھے حکم دیا ہے مسواک کا، یعنی جب بھی آئے ہیں مجھے مسواک کا کہا ہے، لقد خشیت، میں تو اس بات سے ڈرا، ان اخفیہ، کہ میں چھیل بیٹھوں، زخمی کر دوں، مقدمہ فیہ، اپنے منہ کا اگلا حصہ، ٹھیک ہے، یعنی مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے منہ کو چھیل نہ بیٹھوں، اکھاڑ نہ لوں، تو یہ ویسے سند ضعیف ہے
اس سے منہ جو ہے وہ چھلتا نہیں ہے، لیکن مراد مبالغہ ہے کہ بار 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 جو ہے وہ آپ کو مسواک کا حکم دیا گیا، مسواک کے بارے میں تاکید کی گئی۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لقد اکثرت علیکم فی السواک، بھئی میں تمہیں مسواک کے بارے میں بہت کہہ چکا، ٹھیک ہے، بہت تاکید کر دی۔ تو مسواک جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ حدیث میں ہے نا کہ لولا ان اشک علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ، تو لامرتہم، میں ان کو حکم دیتا، یعنی لازم قرار دیتا ان پر کہ یہ ہر نماز کے لیے پہلے مسواک کریں۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنو، اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، وَعِندَهُ رَجُلَانِ، آپ مسواک کر رہے تھے، دو بندے آپ کے پاس تھے، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ یہ وہی جو خواب میں دکھایا گیا ہے، وہی قصہ، اسی انداز کا قصہ ہے یہ۔ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، تو آپ پر وحی کی گئی مسواک کی فضیلت سے متعلق، اور یہ بات کہی گئی آپ کو کہ ان کبر ای اعط السواک اکبرہما، بڑے کو دو، یعنی مسواک پہلے بڑے کو دو، تو یہ ہے اگر سامنے لوگ ہیں تو پھر بڑے کا پہلا حق ہے۔ انہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، تفضل الصلاة التي يستاق لها، فضیلت دی گئی ہے اس نماز کو جس میں مسواک کیا گیا ہو، علی الصلاۃ، اس نماز پر، التی لا یستاق لها، جس کے لیے مسواک نہیں کیا گیا، 70 ضعفاً، 70 درجے۔ تو روایت ویسے یہ ضعیف ہے، یہ تو ثابت نہیں کہ 70 گنا افضل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے وہ اس سے افضل ہے کہ جس میں مسواک نہ کیا جائے۔ ابو سلمہ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لولا ان اشک علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، یہ ان کے لیے مشکل نہ جانتا، لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، یعنی ہر نماز کے ساتھ، ولا اخرت صلاۃ العشاء، اور میں عشاء کی نماز کو لیٹ کرتا، ثلث اللیل تک، رات کا تیسرا حصہ۔ یہ بات ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ ثلث اللیل تک عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا افضل ہے۔ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، ایک ہے عشاء کی نماز کا آخری وقت، وہ ہے نصف اللیل، ایک ہے اس کا افضل وقت، وہ ہے ثلث اللیل۔ تو ثلث اللیل تک لیٹ کرنا افضل ہے، اور نصف رات تک اس کو ادا کرنا درست ہے، اور نصف رات کے بعد جو ہے اس کا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر یہ ادا نہیں ہے، قضا ہوگی۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو غلطی ہے کہ لوگ عشاء کی نماز کو بہت لیٹ کر دیتے، آمدن پروگراموں میں ہوتا ہے، چلو رات 12 بجے جماعت ہو رہی ہے، دکان پہ بیٹھا ہے جی، 12 بجے دکان بند کروں گا، پھر جا کے گھر پڑھ لوں گا۔ حالانکہ نصف رات جو ہے وہ تو پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب غروب شمس سے لے، مثلاً آج کل اگر 5:05 پہ غالباً وہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور صبح دیکھیں تو وہ 5:25 کے قریب جا کے ٹائم ہے، 25-26 کا، تو 5 سے 5 تک لیں تو 10 گھنٹے، یہ 12 گھنٹے بن گئے۔ اب اس کو جو ہے نا وہ آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ ہے آدھی رات کا وقت،
تو یہاں تک عشاء کی نماز لیٹ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ ثلث اللیل بنے گا۔ مثلاً اگر وہ 11.5 گھنٹے بنتے ہیں تو پہلے 12 بنتے ہیں تو 6 گھنٹے، اور 5 سے 6 گھنٹے، تو 11 بجے تک جو ہے، 11:15 تک ٹائم ختم ہو جائے گا عشاء کا، یہ نصف رات بنتی ہے۔ تو اس سے بھی لیٹ لے جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہے لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، کہ میں عشاء کی نماز کو لیٹ کرتا إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، 1/2 رات تک۔ ہاں یہاں تک لیٹ کرنا افضل، 4 گھنٹے، 5 سے 4 گھنٹے کر لیں تو 9 بجے، 9 سوا 9 بجے تک جو ہے یہ نماز کو لیٹ کرنا گویا کہ افضل ہے۔ قال فقان زید بن خالد، اسی لیے یہ بیٹا وہ بند کر لیں، مائک کسی کا کھلا ہوا ہے، آمنہ جبین ہے بیٹا، مائک بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فقان زید بن خالد، تو یہ زید بن خالد جو ہیں، یشہد الصلوات فی المسجد، یہ مسجد میں جب نمازوں کے لیے حاضر ہوتے تو وَسِوَاكُهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ، آپ کا ان کا مسواک جو ہے ان کے کان پہ وہ ہوتا، رکھا ہوتا، جیسے ایک کاتب جو ہے نا وہ اپنا قلم وہ کان پہ رکھ لیتا ہے نا عادتاً، تاکہ کام کرنا آسان ہو، تو چونکہ اس کو اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور یہ مسواک کے اتنے عادی تھے کہ کثرت سے مسواک کرتے تھے، تو اس لیے اس قلم کی طرح جو ہے وہ مسواک بھی اپنے کانوں پہ رکھا ہوتا۔ تو وَسِوَاكُهُ، ان کا مسواک، عَلَىٰ أُذُنِهِ، ان کے کان پہ ہوتا، موضع القلم، وہ قلم کی جگہ پر، من اذن الکاتب، جو کاتب کے کان پہ رکھا ہوتا ہے۔ لا يقوم الى الصلاة، نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، الا استنى، مگر مسواک کرتے، یعنی جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔ لوگوں کا بڑا اچھا یہ معمول ہے، وہ جیب میں مسواک رکھا ہوتا ہے، جو ہی آئے، وہ آ رہے ہیں تو آتے آتے مسجد میں کوئی 10 سیکنڈ جو ہے وہ مسواک کر لیا بس، تو کوئی الگ سے ٹائم بھی نہیں لگتا، اور یہ سنت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب 5 اوقات میں 5 نمازوں میں ایسا ہی کریں گے تو وہ طہارت بھی بہترین حاصل ہوگی، صفائی بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ ثم ردہ الی موضعہ، پھر دوبارہ اس کو اسی جگہ پہ لوٹا دیتے، یعنی کان پہ رکھ لیتے مسواک کرنے کے بعد۔ رواہ الترمذی و ابو داود الا انہ لم یذکر، البتہ ابو داؤد میں یہ آخری الفاظ نا لاخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل، یہ الفاظ اس میں نہیں ہے۔ وقال الترمذی، اور ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث یہ حسن صحیح ہے۔ اگلی روایت ہے سنن الوضو، وضو کی سنتوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز، اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمس یدہ، نہ وہ ڈبوئے اپنے ہاتھ کو، فی الاناء، برتن میں، ٹھیک ہے، یعنی رات سویا ہے تو ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں لگتا ہے، تو سیدھا آ کے ڈائریکٹ برتن میں پانی پڑا ہوا ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ ہمارے ہاں تو آج کل مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ نل کھولا جاتا ہے تو پانی وہ آ جاتا ہے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ پانی رات کا رکھا ہوا ہے اور اس سے جو ہے سیدھا اس میں ہاتھ ڈال دیے۔ تو اگر وہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ پانی لینا ہے تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، حتیٰ یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھو لے۔ کیوں؟ فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ نہیں جانتا، اینا باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی انسان سویا ہوتا ہے تو پتہ نہیں۔ اب خاص طور پہ اس دور میں دیکھیں نا، لوگ ڈھیلے سے سنجا کرتے اور پھر وہ چادریں باندھتے تھے، یہ شلواریں بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس صورت میں جب انسان کو رات کو انسان کو خارش ہو تو ہاتھ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگے تو وہ گندگی بھی ممکن ہے وہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے، اور وہی ہاتھ جو ہے وہ یہ ڈال دے پانی میں، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ اس کا ہاتھ نہیں جانتا، یعنی وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ نے کہاں رات گزاری، رات کہاں کہاں لگا وہ جسم کے کس حصے پر، تو اس لیے پہلے ہاتھ دھوئے پھر اس کے بعد برتن میں ڈالے۔ انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، فتوضا، اور وضو کرے، فلیستنصر، اسے چاہیے کہ 3 بار ناک جو ہے اس میں پانی کھینچنا چاہیے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، چونکہ شیطان اس کے ناک کی جو ہے نا وہ اگلا حصہ، جڑ اس پہ رات گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیسے گزارتا ہے یہ کیفیت ہمیں سمجھانا ضروری نہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم مان لیتے ہیں بھئی وہ کیفیت، وہ چیز ظاہری ہے ہی نہیں، وہ اس کا کوئی جسم ہے، کتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہم جانتے نہیں، ہم تو اتنا جانتے اس کا ایک وجود ہے، اور وہ شیطان جو ہے یبیت علی خیشومہ، اس کی ناک کی کونپل میں جو ہے وہ رات گزارتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ناک کو 3 بار وہ صاف کر لے، جھاڑ لے، تاکہ یہ سستی کاہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس سے۔ وقیل لعبداللہ بن زید بن عاصم، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا گیا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، بتائیے ہمیں اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے، یعنی کر کے دکھائیے۔ فدعا بوضوء، تو وضو کا برتن منگوایا، ٹھیک ہے، وضو کا پانی وہ منگوایا، فدعا تو منگوایا، بوضوء، وضو کا پانی، یہ میں نے بتایا تھا وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کرے، یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وضو ہو تو وضو کا پانی ہے، وضو ہو تو برتن ہے، اور وضو ہو تو یہ ہے وہ وضو کرنا، وہ عمل، تو فدعا بوضوء، واو کی زبر ہے تو وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، ہاتھوں پہ ڈالا، فغسل یدیہ مرتین مرتین، 2 بار ہاتھوں کو دھویا، تو پہلے تو یہ کیا، ثم مضمض، پھر کلی کی، واستنثر، ناک جھاڑا، ثلاثاً، 3 بار، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 بار چہرے کو دھویا، ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین، پھر 2 بار اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، علاج ہے اس کا منع کر رہے ہیں کوہنیوں سمیت، سمیت اس کا منع ہم کر رہے ہیں، ثم مسح رأسہ، پھر سر کا مسح کیا، بیدہ، ہاتھ کے ساتھ، فاقبل بہما وادبر، تو ہاتھوں کو آگے لے گئے پیچھے لے گئے، دونوں ہاتھوں سے کیا ہے، اور آگے پیچھے گردن تک ہاتھ لے گئے اور پیشانی سے شروع کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ وہ پورے سر کا ہی مسح کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف اقوال ہوتے ہیں کہ جی 1/4 سر کا کر لیا جائے، 3 انگلیوں کی جگہ کر لیا جائے تو مسح ہو جاتا ہے، بھئی اللہ کے نبی نے ساری زندگی سارے سر کا مسح کیا ہے، اور آپ کا عمل ہی دلیل ہے، کبھی آپ نے سر کے کچھ حصے کا مسح نہیں کیا۔ تو بادہ شروع کیا بمقدم رأسہ، سر کے اگلے حصے سے، ثم ذهب بہما، پھر انہیں لے گئے ہاتھوں کو، الی قفاہ، گدی تک، گردن تک، ثم ردہما، پھر ان کو لٹایا ہاتھوں کو، حتی راجع الی المکان الذی، یہاں تک کہ اس جگہ پہ آ گئے، بدأ منہ، جہاں سے شروع کیا تھا، ثم غسل رجلیہ، پھر پاؤں کو دھو لیا، اس کو مالک نے، نسائی نے، ابو داؤد نے ایسے ہی بیان کیا ہے، اور صاحب الجامع نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اگلی روایت ہے وفی المتفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا گیا، توضأ لنا وضوء رسول اللہ، وضوء ہمارے لیے اللہ کے نبی کا سا وضو، جیسے آپ کرتے تھے ہمیں ویسا وضو کر کے دکھائیں، فدعا بإناء، تو انہوں نے برتن منگوایا، فأکفأ منہ علی یدیہ، اور اس سے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا، فغسلہما، ہاتھوں کو دھویا 3 بار، ثم ادخل یدہ، پھر ہاتھ برتن میں داخل کیا، جو دھو چکے تھے نا اب،
فاستخرجها تو نکالا اسے، فمزمزا واستنشقا کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، من کف واحدۃ ایک ہی ہتھیلی سے، یعنی ہتھیلی کا چلو سا بنا کے تو آدھی کے ساتھ کلی کی اور آدھا جو ہے وہ ناک کی طرف لے گئے، تو یوں آپ نے فعل ذالک ثلاثا 3 بار ایسے کیا، ثم ادخل یدہ پھر ہاتھ داخل کیا پانی میں، فاستخرجہا نکالا، فغسل وجہہ چہرے کو دھویا 3 بار، پھر ہاتھ داخل کیا پانی نکالا تو دھویا، یدیہ اپنے ہاتھوں کو، الی المرفقین کوہنیوں سمیت، بازوؤں کو کوہنیوں سمیت، 2 بار ایسا کیا، ثم ادخل یدہ پھر ہاتھ داخل کیا، فاستخرجہا نکالا، فمسح برأسہ تو سر کا مسح کیا، فاقبل بیدیہ وادبر ہاتھوں کو آگے اور پیچھے لے گئے، یعنی شروع کیا تھا وہ ہاتھ پیشانی سے گردن تک اور گردن سے پھر واپس پیشانی تک، یہ ہے فاقبل بیدیہ وادبر، ثم غسل رجلیہ پھر پاؤں دھوئے، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، اور یوں یہ وضو کر کے کہنے لگے، ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا یہ وضو تھا، اس طرح آپ وضو کرتے تھے، تو یہ وضو کا طریقہ بیان ہو گیا ہے۔ اور اس میں دیکھیں اکثر 2 بار دھوئے ہیں اعضاء، تو وہ 1 بار دھوئے، 2 بار دھوئے یا 3 بار دھوئے، وہ تینوں طرح ٹھیک ہے، ہاں 3 بار سے زیادہ درست نہیں ہے۔ وفی روایت اور ایک روایت میں ہے فاقبل بہما فادبر ہاتھوں کو آگے لے گئے پیچھے لے گئے، بدأ بمقدم رأسہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا تھا پیشانی سے، ثم ذهب بہما پھر دونوں ہاتھوں کو لے گئے الی قفاہ گدی تک گردن تک، ثم ردہما پھر ان کو واپس لٹایا، حتی راجع یہاں تک کہ وہ ہاتھ واپس آ گئے، الی المکان اسی جگہ پر، الذی بدأ منہ جہاں سے شروع کیا تھا مسح، یعنی پیشانی پر، ثم غسل رجلیہ پھر پاؤں دھوئے، اور ایک روایت میں ہے فمزمز واستنشق واستنثر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک جھاڑا 3 بار، بثلاث غرفات من ماء پانی کے 3 چلو کے ساتھ، تو یعنی آدھا چلو، ایک آدھے کے ساتھ کلی اور آدھا ناک کی طرف لے گئے، تو زیادہ صحیح روایات میں، اکثر روایات میں یہی بات ہے، اگرچہ دونوں کے لیے الگ پانی لینا بھی ثابت ہے، لیا جا سکتا ہے الگ بھی، ناک کے لیے الگ اور کلی کے لیے الگ، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کیونکہ یہ روایت جو ہے زیادہ صحیح ہے۔ تو ففی روایت للبخاری اور بخاری کی روایت ہے فمسح رأسہ سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر تو ہاتھوں کو آگے پیچھے لے گئے، مرتم واحدۃ مسح ایک ہی بار کیا ہے، باقی اعضاء 3 بار ہیں لیکن مسح وہ صرف 1 بار ہے، ثم غسل رجلیہ الی الکعبین پھر اپنے پاؤں کو دھویا، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، وفی اخری لہ اور دوسری روایت میں ہے فمزمز واستنثر 3 مرات یہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ہے 3 مرتبہ، من غرفت واحدۃ ایک ہی چلو سے، یہی وہ بات کہ ایک ہی چلو سے آدھے کے ساتھ کلی اور آدھا ناک میں ڈالنا، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، اگرچہ الگ پانی لینا بھی ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ایک بار وضو کیا، لم یزد علی ھذا اس پر اضافہ نہیں کیا، تو صرف ایک بار اعضاء کو دھویا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں ہے توضأ مرتین 2 بار دھویا، یہ بھی ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی 1 بار دھوئے 2 بار دھوئے، دونوں طرح درست ہے۔ تیسری روایت آ گئی، عثمان کہتے ہیں انہوں نے مقاعد جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بیٹھ کے وضو کیا اور کہنے لگے الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کا وضو نہ دکھاؤں؟ آپ وضو کیسے کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا جی ضرور دکھائیے۔ تو فتوضا سلاسن سلاسن، تو انہوں نے تین تین بار وضو کیا۔ تو اب دیکھ لیں، ایک بار بھی ثابت ہے، دو بار بھی ثابت ہے، تین بار بھی ثابت ہے، البتہ اس سے زیادہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور سر کا مسا وہ ایک ہی بار ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آئے مکہ سے مدینہ، یعنی یہ واپسی کی بات ہے۔ حتی اذا کننا بماء بالطریق، یہاں تک کہ ہم رستے میں ایک پانی کے پاس پہنچے، کوئی چشمہ ہوگا۔ تعجل قوم عند العصر، تو عصر کے لیے قوم نے جلدی کی، عصر کا ٹائم تھا، جلدی جلدی وضو کیا تاکہ عصر کی نماز پڑھ سکیں، لیٹ ہو رہی ہے۔ فتوضؤوا وهم عجال، وضو کیا تو جلد باز تھے، جلدی کرنے والے تھے، اسی لیے جلدی جلدی وضو کیا۔ فانتہینا الیہم، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو اعقابہم تلوح، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، یعنی پتہ لگ رہا تھا کہ یہاں پانی نہیں لگا۔ لم یمسها الماء، پانی نے اسے چھوا بھی نہیں تھا اس جگہ کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ہلاکت ہے، ویل ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے سزا ہے جو جن ایڑیوں کو دھویا نہیں گیا۔ اس لیے فرمایا اسبغ الوضوء، کامل وضو کرو۔ تو کامل وضو کیا ہے؟ تین تین بار اعضاء کو دھونا اور اچھی طرح دھونا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ کامل وضو ہے۔ تو ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے ویل ہے، یعنی یہ سزا کا سبب بنے گی، یہ گناہ ہے، تو اچھی طرح اعضاء کو دھونا چاہیے، وضو کے اعضاء کو، تاکہ وہ خشک نہ رہ جائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے توضع، وضو کیا، فمسح بناصیته وعلی الامامۃ وعلی الخفین، آپ نے مسح کیا بناصیته، پیشانی کا، وعلی الامامۃ، پگڑی پر، وعلی الخفین، موزوں پر۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ، شروع تو پیشانی سے، وہ بات تو ہو گئی صحیح، پگڑی کے اوپر مسا یہ بھی ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص پگڑی نہیں اتارتا بلکہ اوپر سے ہی مسا کر لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سر کے کچھ حصے کا مسا ہو سکتا ہے، وہ بھی اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں، لیکن اس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پگڑی کا مسا نہیں ہے، تو مسا تو تھا وہ پیشانی سے جو کیا تھا، وہ تینوں انگلیوں کی جگہ جو شروع میں وہ پیشانی کا کچھ حصہ جو آ گیا ہے تو بس اتنا مسا تھا، تو لہٰذا یہ سر کے کچھ حصے کا مسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں آپ نے مسا کیا ہے پگڑی کا، حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ پگڑی کے اوپر بھی مسا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے وعلی الخفین، موزوں پر، تو موزے پر مسا کرنا، وہ چمڑے کا موزہ ہو تو وہ بھی مسا کیا جا سکتا ہے، وہ جراب ہو کپڑے کی تو وہ اصل میں اس کا معنی جو ہے نا، خف کا معنی ہوتا ہے لفافت القدم، کہ جس سے پاؤں کو ڈھانپا جائے۔ اب وہ پاؤں کا ڈھانپنا جو ہے وہ جراب کے ساتھ ہو تو تب بھی پاؤں ڈھانپا گیا ہے، وہ چمڑے کا موزہ ہو تو بھی ڈھانپا گیا ہے۔ اس پہ بھی یہ جو شرطیں لگائی جاتی ہیں نا ہمارے ہاں کہ وہ موٹا ہو اور یا وہ چمڑے کا بنا ہوا ہو، اگر جراب ہو تو وہ موٹی ہے، اس میں اتنے میل چلا جا سکے، تو یہ ساری شرطیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، حالانکہ شریعت تو سیدھی سیدھی جو ہے وہ ایسا حکم ہوتا ہے جو عام ایک بندے کو بھی سمجھ آتا ہے۔ تو جس اگر پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، وہ اس پر مسا کر سکتا ہے۔ یہ اگلی روایت ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یحب التیمن، دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، مستطاع، جتنا ممکن ہوتا، حتی الوسع جو ہے وہ آپ دائیں طرف کو پسند کرتے، فی شأنہ کلہ، ہر معاملہ میں، فی طہوری ہی، طہارت میں پہلے دائیں جانب سے شروع کرنا، بترجلی ہی، کنگھی کرنے میں دائیں طرف سے پہلے مانگ نکالنا، بتنعلی ہی، جوتا پہننے میں پہلے دایاں جوتا پہننا، تو ہر معاملے میں آپ دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لبستم و اذا توضأتم، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو، فابدعوا بمیامنکم، تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ تو وضو میں تو واضح ہے دایاں ہاتھ پہلے، تو اسی طرح پاؤں دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں، تو اسی طرح قمیض میں مثلا پہننا ہے تو دائیں طرف اگر ممکن ہے، مثلا بازو پہنتا ہے تو پہلے دایاں، تو اس طرح وہ شروع کرنا دائیں طرف سے۔ اگلی روایت ہے حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں سنت ہے یہ، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں فرض و واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور دارمی میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اس کے شروع میں یہ اضافہ ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگلی روایت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ فما اسبغ الوضوء، کامل وضو کرو۔ اب کامل وضو کیا ہے؟ 3 بار دھونا یہ کامل ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح دھونا۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ یہ جو انگلیوں کے درمیان جو ہے نا جگہ، چونکہ یہاں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ رہ جائیں خشک، وہاں پانی اچھی طرح نہ پہنچے، جلد اچھی طرح جو ہے وہ تر نہ ہو، تو وہاں اچھی طرح جو ہے وہ خلال کرنا تاکہ وہ پانی اچھی طرح جو ہے وہاں پہنچ جائے۔ یہ ہے خلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں بھی اس مبالغہ کرو۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی کو اوپر کھینچا جائے، ٹھیک ہے، یہ مبالغہ ہے۔ الا ان تکون صائما، ہاں اگر تو روزے سے ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کھینچنے سے کہیں جو ہے وہ اوپر تک پانی نہ چڑھ جائے، تو اس لیے مبالغہ کرنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو خلال ہے یہ ہاتھوں کی انگلیاں ہوں یا پاؤں کی انگلیاں ہوں، دونوں کا کیا جائے گا، یہی سنت طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا توضأت، جب تو وضو کرے، فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ رواہ الترمذی، اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے۔
مستورد بن شداد کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اذا توضأ، جب آپ وضو کرتے، یدلکو اصابع رجلیہ بخنصرہ، یہ آ گیا خلال کا طریقہ، آپ ملتے تھے پاؤں کی انگلیوں کو بخنصرہ، چھوٹی انگلی کے ساتھ، خنصر چھوٹی انگلی جو ہے اس کو کہتے ہیں، تو اسی لیے وضاحت ہے کہ مسند احمد کی روایت میں ملنے کی وجہ ہے یخلل، خلال کرتے تھے چھوٹی انگلی کے ساتھ، یعنی اس کو جو انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں اس کو پھیرتے تاکہ وہاں اچھی طرح جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اگلی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اذا توضأ، جب وضو کرتے، آخذ کفم من ماء، پانی کا ایک چلو لیتے، کف ہتھیلی میں جو آجے پانی، فادخلہ تحت حنکہ، اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، فخلل به لحیتہ، اور اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کرتے، یعنی وہاں پانی وہ چلو ڈال کے تو انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح داڑھی کو جو ہے وہ تر کرنا تاکہ پانی وہاں بھی پہنچ جائے، تو یہ خلال بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ تو یہ داڑھی کا خلال بھی سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے۔ تو اگلی روایت ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کانا یخلل لحیتہ، آپ داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ ابو حیہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت علی توضأ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وضو کر رہے تھے، فغسل کفیہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، حتی انقاہما، حتیٰ کہ ان کو اچھی طرح صاف کیا، ثم مزمز ثلاثا، پھر 3 بار کلی کی، واستنشق ثلاثا، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ ثلاثا، 3 بار چہرے کو دھویا، وذراعیہ ثلاثا، 3 بار بازوؤں کو دھویا، ومسح برأسہ مرۃ، البتہ سر کا مسح 1 بار کیا، ثم غسل قدمیہ، پھر پاؤں کو دھویا، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فآخذ فضل طہورہ، تو وہ طہارت کا، وضو کا بچا ہوا پانی لیا، فشربہ، وہ پی لیا، کھڑے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا احببت، مجھے یہ اچھا لگا، ان اریکم، کہ میں تمہیں دکھاؤں، کیف کان طہور رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی وضو کا طریقہ کیا تھا۔ تو اگرچہ سندن یہ روایت کمزور ہے لیکن معنی یہ ٹھیک ہے، اسی معنی کی دوسری روایت بھی موجود ہے۔ تو ایک تو اس میں وہ پانی اس کو پی لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پاک پانی ہے، جب اس سے وضو ہو رہا ہے تو اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کھڑے ہو کے، تو کسی ضرورت کے پیش نظر جو ہے انسان کھڑے ہو کے پانی پی لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ افضل ہے، 1 بار بھی دھو سکتا ہے، 2 بار بھی دھو سکتا ہے، 3 بار افضل ہے، لیکن 3 بار سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادتی کرتا ہے، 3 بار سے بھی زیادہ دھوتا ہے، تو تعدی و ظلم، اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا، وہ درست نہیں ہے۔ جی بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔